آج کیا حالات چل رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کا وقت ہے، نوجوانوں کو خاص طور سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اس لیے آپ توجہ کے ساتھ سنو، بہت اہم عنوان ہے آج کا۔ عنوان ہے ہمارا ظہور مہدی اور آمد عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس عنوان سے ہمارے رہبری کریں گے دارالعلوم اورنگ آباد کے مائناز استاذ حدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی اویس صاحب قاسم دامت برکاتہم۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت کو تشریف لائے اور اس عنوان سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشريك والشبيه والبديل والكفر والنظير ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ولدت ظلما وجورا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز علماء کرام اور شہر جاننا کے غیور مسلمانوں، آج ہم ایک اہم عقیدے کے عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے جو اہم عقائد بیان کیے ہیں مکی صورتوں میں، کل 86 صورتیں مکی ہیں۔ ان 86 صورتوں کا خلاصہ مفسرین کہتے ہیں 4 چیزیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قرآن کی حقانیت، اور نمبر 4 قیامت۔ یعنی قرآن کریم کا 2/3 حصہ عقیدہ قیامت کو بیان کرتا ہے، اور آخری کے جو پارے ہیں اس میں تو مسلسل اللہ تعالیٰ قیامت کا ہی بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس حدیث کو کہتے ہیں 7 لاکھ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے۔ ان 7 لاکھ احادیث کا خلاصہ ایک حدیث ہے جس کو محدثین کہتے ہیں حدیث ام السنہ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث میں تمام احادیث کا خلاصہ ہے، تمام احادیث کے مضامین آ چکے ہیں۔ وہ حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ اس میں بھی جہاں ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا، احسان کے بارے میں سوال کیا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایمان کی محنت بھی ہوتی ہے، اسلام کی محنت بھی ہوتی ہے، اور احسان والے بھی تصوف کے ذریعے سے محنت کرتے ہیں۔ لیکن جو چوتھا سوال سائل نے کیا وہ ہمارے مجلس سے متعلق ہے۔ سائل نے کہا متی الساعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا متعینہ وقت کس دن آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس لمحہ آئے گی، کس دن کس مہینے آئے گی، اس کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ اس سائل نے اگلا جو سوال کیا ہے وہ بہت اہم ہے، اس نے کہا اخبرنی عن اماراتها، قیامت کا تو متعینہ وقت معلوم نہیں ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے کیا قیامت کی کچھ نشانیاں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیامت کی چند نشانیاں بیان کی۔ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ اس حدیث جو 7 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے، اس حدیث میں جہاں 3 اہم باتیں ہیں، چوتھی اہم بات عقیدے کی ہے قیامت سے ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں آنے والی ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کا اصول ہے ظاہر ہونے سے پہلے اس کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں بارش ہونی ہے تو پہلے سرد ہوائیں چلے گی، بدلی چھائے گی، موسم سرد ہو جائے گا، اس کے بعد انسان اپنے کپڑے سمیٹ کر گھر میں ڈالے گا اور بارش ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ فرعون نے پہلے ہی خواب دیکھ لیا اور بچوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا گزرتی ہے، درخت سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخصیت آنے والی۔ تو کوئی بھی چیز اہم ہوگی اس کے آنے سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی نشانیاں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی قیامت کی اہمیت ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے قیامت کا عقیدہ بنایا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، اتنا ہی بڑا عقیدہ قیامت سے پہلے قیامت کی علامات کو سمجھنا اور قیامت کی علامتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بچا کر محفوظ لے جانا۔ اور عجیب بات ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مستقل قیامت سے پہلے کے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سجائی، جیسے ہم نے مجلس سجائی۔ ایک دن مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی تبلیغ چل رہی ہے، انشاءاللہ پھر امام مہدی کا بیان شروع ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فجر سے ظہر تک گفتگو فرمائی، بیان فرمایا۔ کس عنوان پر؟ قیامت سے پہلے کتنے آنے والے ہیں، کتنی جنگیں تمہاری ہونے والی ہے، کیا حالات پیش آنے والے ہیں، کس قسم کے فتنے آنے والے ہیں، کیسے ان سے مقابلہ کرنا ہے، کیسے ان سے بچنا ہے، اس پر آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے اتر گئے، نماز سے فارغ ہوئے، پھر ممبر پر تشریف فرما، پھر ظہر سے عصر تک گفتگو فرمائی۔ تمام صحابہ کرام کو کام کاج سے روکا ہوا ہے کہ کچھ فتنے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان سے متعلق گفتگو سنو۔ پھر عصر کی نماز کے لیے اتر گئے اور عصر کی نماز کے بعد پھر چڑھ گئے ممبر پر، اور مغرب سے کچھ دیر قبل صحابہ سے کہا کہ یہ بتاؤ سورج کے غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کچھ لمحات باقی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس قیامت کے آنے میں ہی اتنے ہی لمحات باقی۔ جہاں قیامت کی بہت ساری علامات آنے والی ہیں، نشانیاں آنے والی ہیں، انہی نشانیوں میں سے ایک بہت عظیم نشانی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا میں آنا اور آ کر پوری امت مسلمہ کی شکستگی کو، بدحالی کو دور کرنا اور عالم کے دشمنوں سے اللہ کے مقابلہ کرنا اور ایک عظیم عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آج 4 باتیں ہم سمجھتے ہیں۔ ایک ہے ان کی علامات شخصیہ، دوسرے ان کی علامات زمانیہ، تیسرے ان کی علامات مکانیہ، چوتھے ان کی علامات سیاسیہ اور شرعیہ۔ ان باتوں کو ہم نے غور سے سن کر یاد رکھنا ہے تاکہ کوئی جعلی، دھوکے باز، فریبکار آدمی اگر اپنے آپ کو مہدی کہے تو ہم فوراً ان علامتوں کو یاد کر کے سمجھ جائے کہ آپ علیہ السلام نے جس شخصیت کے بارے میں ہم سب کو انتظار کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جس شخصیت کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، وہ مہدی کس طرح کا ہے، کیا اس کے علامات ہیں۔
پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ کیا ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے 5 دور ذکر فرمایا تکون فیکم النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پہلا دور امت کا نبوت کا ہوگا، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے کا. وہ دور چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ دور ختم ہو جائے. دوسرا دور ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ. دوسرا دور امت کا آئے گا خلفائے راشدین. پھر جب تک اللہ چاہے گا رکھے گا پھر وہ دور بھی ختم ہو جائے. ثم تکون ملکا عاضا. تیسرا دور امت مسلمہ کا آئے گا کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، موروثی بادشاہتوں کا دور. ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها. پھر اللہ تعالیٰ کو دور بھی ختم فرما دے. ثم تکون ملکا جبریتا. پھر چوتھا دور آئے گا امت مسلمہ پر ظلم کا، ستم کا، فتن کا، ملاحم کا، امت مسلمہ کی آزمائش کا، بدحالی کا. یہ خطرناک دور ہے. اور پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ. 5واں دور آئے گا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. چنانچہ پہلا دور 11 ہجری میں ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما. دوسرا دور خلفائے راشدین کا 40 ہجری میں ختم ہو گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. تیسرا دور کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، موروثی بادشاہتوں کا، یعنی بادشاہ بننے میں ایک دوسرے پر حملے کرنا. یہ دور شروع ہوا 40 ہجری سے. خلفائے بنو امیہ گزر گئے 130 ہجری، خلفائے بنو عباسیہ گزر گئے 656 ہجری، اور خلفائے عثمانیہ گزر گئے 1924. کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں کہ 1924 تک امت کا تیسرا دور تھا. اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ساقط ہو گئی اور دنیا پر استعمار کا راج قائم ہو گیا، جمہوریت جسے کہہ سکتے ہیں، یہ قائم ہو گیا اور امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ وہیں سے ٹوٹنا شروع ہو گئے، خلافت کے سائے سے امت مسلمہ محروم ہو گئی. وہاں سے چوتھا دور شروع ہوا. اور آج اگر صحیح حالات پر نظر رکھی جائے اور کتاب الفتن کی مجموعی احادیث پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چوتھا دور 1924 سے شروع ہوا، امت مسلمہ پر جبر کا، ظلم کا، ستم کا، اور یہ چلتے 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 اس وقت ہم چوتھے دور کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 5واں دور کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ملک جبری میں ہم لوگ جی رہے ہیں. دنیا میں 100 سال ہو گیا خلافت کا سایہ نہیں ہے، اور دنیا پر یہود و نصارہ کی حکومتیں قائم ہیں. یہ دور چل رہا ہے. پتہ چلا کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہیں. لیکن صرف ایک ہی حدیث پر نہیں، اور بھی ہم احادیث ذکر کریں گے بطور علامت جن سے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں. لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن آئیں گے، کس سال آئیں گے، اس کا قطعی علم کسی کو نہیں ہے، کیونکہ مہدویات کا ہو یا قیامت کی دوسری نشانیوں کا معاملہ ہو، یہ مغیبات کا حصہ ہے، غیر کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن علامات چونکہ آپ علیہ السلام نے بتا دی ہیں، ہم ان علامتوں کو ذکر کریں گے اور تیاری کریں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے دور کے ختم کے بعد آنے والے پہلے شخص، اس کے بعد دجال آنے والا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مسلمہ کیسے پہچانے، اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے ویسے تو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. 72 کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں علامات ہیں، لیکن ہم جو ضروری ہے وہ ذکر کریں گے. پہلے علامات شخصیہ، کسی بھی شخص کے تعارف کے لیے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی جائے پیدائش، یہی سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کا خاندان. ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطی اسمہ اسمی، کہ امام مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. آپ علیہ السلام کا نام محمد، امام مہدی کا نام بھی محمد ہوگا. پھر فرمایا یواطی اسم ابی باسم ابی،
امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اب یہ جو نام بن رہا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، محمد بن عبداللہ. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہوگی دو کنیت ہوگی. کنیت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا بیٹا محمد ہو تو اس کے والد کو اس کے بیٹے کی وجہ سے ابو محمد کہتے ہیں عربی میں. کسی کا بیٹا عبداللہ ہو تو اس کے والد کو اس بیٹے کے نام کی وجہ سے ابو عبداللہ کہتے ہیں. تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی چونکہ دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام عبداللہ ہوگا، ایک کا نام قاسم ہوگا. تو امام مہدی کی کنیت ہوگی ابو عبداللہ اور ابو القاسم. تو کنیت نام سے پہلے استعمال ہوتی ہے عربی میں، تو یوں نام بنے گا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے کے لوگ کہیں کے بھی پیدا ہونے والے اپنے آپ کو آج کل مہدی کہتے ہیں. احادیث میں ابو داؤد شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج رجل من اہل المدینہ عاربا الی مکہ، کہ ایک آدمی مدینہ کا رہنے والا مدینہ سے نکل کر مکہ دوڑ کر کے جائے گا. یہاں سے محدثین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یخرج رجل من اہل المدینہ، مدینہ کا ایک آدمی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ کی ہوگی، مدینہ منورہ کی پیدائش ہوگی. اور جس شہر میں انسان پیدا ہوتا ہے اس شہر کا نام نسبت کے ساتھ لگتا ہے نا، فلاں فلاں جان نبی، ایسا لگے گا جاننا کا رہنے والا. امام مہدی کو بھی کہیں گے اگر مدینہ کی پیدائش ہے تو المدن. تو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المدن. ایک روایت ہے کتاب الفتن نعیم بن حماد کی، کان مولدہ المکہ، کہ امام مہدی کی پیدائش مکہ کی ہوئی. امام مہدی کی پیدائش ان دو ہی علاقوں میں ہو سکتی ہے، بعض روایات میں مدینہ اور بعض روایات میں مکہ. اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور علاقے کا ایسا آدمی جس کی پیدائش ان دونوں مقامات پر نہیں ہوئی ہے اور وہ آدمی اپنے آپ کو اگر مہدی کہے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے. المکی المدنی. اسی طرح خاندان کیا ہوگا؟ کیا ہندوستان کے کسی خاندان میں پیدا ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا سید، کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، اور اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جس کے ذریعے سے پورے دنیا پر اسلام کو غالب کرے گا. تو حضرت حسن کی نسل سے آنے والی شخصیت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا خاندان ہو گیا ہاشمی. یہ جو خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی خاندان امام مہدی کا ہوگا. تو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المدنی الہاشمی، خاندان ہاشمی ہوگا. ہندوستان کا ہے کسی اور جگہ کا کوئی خاندان نہیں ہوگا، کوئی علاقہ نہیں ہوگا پیدائش. اسی طرح امام مہدی کے لیے جو لفظ مہدی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ نام تو محمد ہے. محدثین کہتے ہیں یہ مہدی نام نہیں ہے، مہدی ان کا لقب ہے. اور مہدی کا معنی جو شخص ہدایت کے اتنے اونچے اور اعلیٰ مقام پر ہو کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، اور خود بھی ہدایت پر قائم رہ کر امت مسلمہ کو بھی ہدایت پر قائم رکھے، اس شخص کو کہتے ہیں المہدی، ہدایت یافتہ، کامل ہدایت یافتہ، جس کا ذکر سورہ کہف میں اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے اصحاب کہف کے دلوں پر ربط علی القلب کر دیا تھا. اور مفسرین کہتے ہیں ربط علی القلب کا معنی ہدایت کا ایسا اونچا اعلیٰ مقام کہ اس کے بعد کبھی بندہ گمراہ نہ. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے ختم علی القلب، کہ دل پر اللہ ایسی مہر لگا دے گمراہی کا ایسا اونچا اعلیٰ مقام کہ اس کے بعد انسان کو کبھی ہدایت نہ. کفار مکہ کو یہ گمراہی تک پہنچا دیا تھا. تو المہدی کا معنی جو خود کامل ہدایت پر ہو اور امت مسلمہ کو بھی ہدایت پر قائم رکھے، دشمنوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے، حفاظت کرے. ایک لقب تو المہدی ہے. اور ایک لقب بعض روایات میں ہے الجابر. جابر کا معنی جبیرت سے جوڑنے والا.
جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، تشریف لائیں گے، اس سے پہلے امت مسلمہ ٹوٹ چکی ہوگی، ظلم کا شکار ہوگی، بدحال ہوگی، بے سہارا ہوگی، مظلوم ہوگی. ایسے وقت میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور امت کی شکستگی کو دور کریں گے. اس لیے ان کو کہتے ہیں جابر. اور ایک جابر ہم اردو میں بولتے ہیں سخت کے معنی میں. تو امام مہدی کو اس معنی میں بھی ہم جابر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری طرح کے وہ مصلحت پسند مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں انتہائی سخت آدمی. ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ابھی ذکر ہوگا تفصیل سے، ان کے سر کی گولی لگ چکی ہوگی. المہدی الجابر پورا نام بن گیا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المدنی الہاشمی المہدی الجابر. یہ ہو گئی علامت شخصیہ. اب چلتے ہیں ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات زمانیہ کی طرف کہ ان کے آنے سے پہلے کیا حالات دنیا کی ہوگی. اس سے پہلے دو باتیں. امام مہدی کے لیے دعا کا جملہ ہمارے مسلمان بہت سارے استعمال کرتے ہیں، علیہ السلام. تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ علیہ السلام چونکہ انبیاء کے ساتھ پاس ہے، کسی غیر نبی کو اگر علیہ السلام لکھیں گے تو شبہ ہو جائے گا کہ یہ بھی شاید نبی ہو. امام مہدی نبی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، وہ اس امت کے مجتہد اور مجدد دو مقامات کو حاصل ہے. تو علیہ السلام ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. سوال ہوگا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی کو کہتے ہیں، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ صحابی نہیں ہے، تو پھر ہم ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہیں گے؟ تو کسی بھی شخصیت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی فقہاء کرام نے 3 شرطیں لکھی ہیں. وہ تینوں شرطیں امام مہدی کے اندر چونکہ پائی جاتی ہے، اس لیے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. پہلی شرط ہے کہ اس شخص کی ایمان کی گواہی موجود ہے، اور امام مہدی کے ایمان کی گواہی آپ علیہ السلام نے احادیث میں بیان کی. دوسری شرط ہے کہ اس کی پوری زندگی ایمان پر گزرنا ثابت ہو، اور امام مہدی کی پوری زندگی ایمان پر گزرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور تیسری شرط ہے اس شخص کا ایمان پر مرنا بھی ثابت ہو. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتقال فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا. تو ان کی وفات بھی ایمان پر ثابت ہے. اتنا یقینی جو بندہ ہو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. پھر کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم امام کہہ سکتے ہیں؟ امام، جی ہاں، امام مہدی کو ہم امام کہہ سکتے ہیں. اور ہم جو امام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اس معنی میں نہیں جس معنی میں ایران والے استعمال کرتے ہیں. وہ تو اپنے امام کو نعوذ باللہ انبیاء سے بھی بڑھ کر کے معصوم سمجھتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ امام مہدی کو ایک اعزاز اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت فرمائے، اور کسی مجتہد اور مجدد کے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ اس کے پیچھے کوئی معصوم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر نماز پڑھے. تو وہ چونکہ ایک مسجد کے امام ہے، ایک نماز کے امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا وہ امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے تو امام کہہ دیا نا، تو اس لیے ہم ان کو امام کہہ سکتے ہیں. اور ایک امام کا معنی ہے خلیفہ یا رہبر. جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے، ان کو ہم امام کہتے ہیں رہبر کے معنی. تو امام بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. اب میرے دوستوں سمجھنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہم سمجھیں گے کہ امام مہدی کا ظہور قریب ہے. علامات زمانے. پہلی نشانی تو سب جانتے ہیں، اسرائیل کا قیام 1938 میں ہوا. اسرائیل کا قیام اور اسرائیل کے ذریعے سے پھر بیت المقدس پر ان کا قبضہ، اور قبضے کے ذریعے سے پورے علاقے پر مسلمان پر ظلم و ستم کا ڈھایا جانا، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ امام مہدی کا دور شروع ہو چکا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے اذا رأیتم الرایات السود، جب تم سیاہ جھنڈے دیکھو فأتوها، تو اس لشکر میں شامل ہو جانا. ولو حبوا علی الثلج، اگرچہ کہ تمہیں اس لشکر میں جانے کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑے
کہ تمہارے راستوں میں لوگ برف بچھا دے اور اس پر سے تم کو گھسٹ کر جانا پڑے، رینگ کر جانا پڑے۔ اور یہ سیاہ جھنڈے کس لیے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تخرج الرايات السود اور لا يردها شيء حتى تنصب بإيديا، کہ کچھ سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان جھنڈوں کو روک نہیں پائے گی یہاں تک کہ وہ فلسطین پر قبضہ کریں۔ فلسطین پر قبضہ کب کریں گے؟ جب اسرائیل کا وہاں قبضہ ہوگا۔ اور یہ جھنڈے امام مہدی کے دور میں ہی فلسطین پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ تو ایک علامت تو سب جانتے ہیں، آج کل فلسطین پر کیا حالات ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری علامت ہے، حدیث شریف میں ہے، کتاب الفتن نعیم بن حماد کی روایت ہے، فرمایا سيعود بمكة عائز فيقتل ثم يمكث الناس برهة من دهره ثم يعود عائز آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخصم۔ فرمایا ایک آدمی چھوٹا مہدی اپنے آپ کو مہدی سمجھ کر حرم مکی میں جائے گا، بیت اللہ میں جائے گا اور چند دنوں میں قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگ کچھ زمانے تک انتظار کریں گے، پھر سچا مہدی آئے اسی حرم میں بیت اللہ۔ اور فرمایا کہ اے مخاطب، اگر تو دوسرے آدمی کو پا لے کہ پہلا آدمی آیا اور قتل ہو گیا اور دوسرا آدمی بھی مکہ میں آ چکا ہے، تو اس دوسرے آدمی سے کبھی لڑائی مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف تو جو بھی لشکر لڑے گا زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، یعنی وہ سچا مہدی ہوگا۔ اب یہ واقعہ ہو چکا ہے 1979 1979۔ ایک شخص تھا محمد بن عبداللہ القحطانی کے نام سے، اس کا ایک بہن بھائی تھا جوہیمان مطیبی۔ یہ لوگ نیک تھے، وہاں کے علماء کے صحبت یافتہ تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ جو جزیرۃ العرب کی حکومت ہے یہ نافرمان ہے اللہ کی، اور جزیرۃ العرب میں عریانی فحاشی عام ہو رہی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید اب امام مہدی کا دور آ گیا ہے۔ اس خیال سے، کیونکہ نام اس کا محمد بن عبداللہ تھا، تو بہن بھائی نے اپنے سالے سے کہا کہ تم مہدی ہو، چلتے ہیں ہم حرم میں۔ تو 2-5 لوگوں کو لے کر وہ 1979 میں 1400 ہجری پہنچے وہ حرم میں مکہ میں، اور پہنچ کر انہوں نے وہاں کے جتنے مائک ہیں ان پر قبضہ کر کے اعلان کر دیا کہ ہم مہدی ہیں، یہ حکومت اللہ کی نافرمان ہے اور ہم سے بیعت کرو۔ ان کی بنیادی غلطی ہم کو یاد رکھنا ہے، جو امام مہدی کے اندر، سچا مہدی جو ہوگا اس کے اندر نہیں ہوگی۔ کیا ہے بنیادی غلطی؟ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ یہ حرم شریف میں ہتھیار کے ساتھ داخل ہو گئے، اور جو سچا اور حقیقی مہدی ہوگا اس کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کی جو پہلی بیعت ہوگی اتنی خاموشی سے ہوگی کہ سونے والا اگر بغل میں سو رہا ہو تو اس کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نیند بھی نہیں کھلے گی، بغیر کسی ہتھیار کے امن و امان کے ساتھ سچا مہدی بیعت کرے گا۔ یہ لوگ گئے اندر، مائک قبضہ کیا اور فجر میں اعلان کر دیا۔ اب سامنے حکومت ہے، حکومت تو بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، حکومت نے ان کا گھیراؤ کیا اور 3 دن میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور حدیث کہہ رہی ہے سيعود بمكة عائز فيقتل، تعقیب یہ ہے کہ فوراً 2-3 دن میں یہ آدمی قتل ہو جائے گا۔ ثم يمكث الناس برهة من دهره، پھر لوگ ایک زمانے تک انتظار کریں گے۔ اب 1979 سے اب تک 44 سال تو ہو گئے، اور کتنا زمانہ گزرے گا اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے آدمی کے ظاہر ہونے کا دور چل رہا ہے۔ ایک نشانی 1979۔ دوسری نشانی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستصالحون الروم صلحا آمنا ثم تغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، کہ مسلمان اور روم والے اتحاد کریں گے اور یہ دونوں مل کر کسی تیسرے دشمن کو شکست دیں گے، اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تو روم والے کہیں گے، ابھی تھوڑی تشریح ہوگی، روم والے کہیں گے ہم نے جنگ جیتی، غلب الصلیب۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی غیرت مند ہوگا، وہ کہے گا بل اللہ غلب، اللہ نے ہمیں فتح دلائی، اور وہاں پھر ان دونوں کے اتحاد ٹوٹے گا۔ اور فرمایا حین ذلک یغدر الروم وتجتمع للملحمہ،
وہاں سے امت مسلمہ جنگوں کے دور پہ داخل ہو جائے. اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی علامت ضمنی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہو چکی. جو بھی بات ہوگی سب ضمنیات کے قبیل سے ہے. یقین کا دعویٰ تو مغیبات میں صحیح بھی نہیں. 1980 میں مسلمانوں کا روم والوں کا اتحاد ہوا. اور روم جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب عیسائی لوگ, اور اس وقت عیسائی مذہب ہے امریکہ. ٹھیک, تو امریکہ اور مسلمانوں کا اتحاد ہوا. ان دونوں نے مل کر 1980 سے 90 تک روس کو شکست دے دی. اس کے بعد میڈیا کے ذریعے انہوں نے شور شروع کیا. یہ سب باتیں آپ سمجھیں گے کیا نیا چل رہا ہے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے شور کیا غلب الصلیب, کہ جی انہوں نے کیا جیتا, ان کے پاس کیا تھا, ہم نے جیتا ہے جنگ. اور مسلمانوں میں سے ایک بندے نے, اس کے نام کی ضرورت نہیں ہے, ایک بندے نے مسلمانوں میں سے کہا بل اللہ غالب. اور حدیث میں وہ بندہ جو غیرت مند ہوگا ایک تو یہ اعلان کرے گا کہ نہیں اللہ نے ہمیں جتائی جنگ, تم نے نہیں جتائی. اور دوسرا فیدق الصلیب, وہ آدمی صلیب کو توڑ دے گا. ابو الفتن کے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آدمی صلیبیوں کو کچھ نقصان پہنچائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. پھر مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ گیا, اور اتحاد ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا, مسلمانوں پر ظلم و ستم دنیا میں جاری ہو گیا 1990 تک. ایک اور حدیث ہے, فرمایا یہ حالات سب ہو چکے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. 2 مسلمان ملک ہوں گے, ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کرے گا. جس پر حملہ ہوا ہے یہاں کا بادشاہ بھاگ کر روم والوں کے پاس جائے گا اور روم والوں کو مدد کے لیے بلائے گا. آپ علیہ السلام نے کہا جب ایسا ہو جائے فَعِنْدَ ذَلِكَ, اس وقت ملاحم شروع ہو جائے, تب دول ملاحم, جنگیں شروع ہو جائے. یہ واقعہ بھی ہو گیا. عراق نے حملہ کیا کویت پر 1990 میں, اور کویت کا بادشاہ جابر الصباح اور محسن الصباح یہ یہاں سے نکلا کویت سے, اور روم والوں کو یعنی عیسائیوں کو مدد کے لیے بلایا. اور وہاں 1990 میں جزیرۃ العرب میں عیسائیوں کی فوجیں داخل ہونا شروع ہو گئی. وہیں سے امت مسلمہ جنگوں کے دور میں داخل ہو گئی. اس لیے کہ پہلے 1948 میں بیت المقدس مقبوضہ ہو گیا تھا, 1990 کے بعد بیت اللہ حرمین شریفین بھی ان کے لیے رحم و کرم پر ہے. صرف یہی رونا نہیں ہے کہ بیت المقدس ان کے رحم پر ہے, یہ بھی رونا ہے کہ بیت اللہ اور حرمین بھی ان کے ہی رحم و کرم پر ہے, اور ان کی فوجیں وہی اطراف میں منڈلاتی رہتی. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک اہل العراق ان لا یجبى الیہم قفیص ولا دینار. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کتاب الفقہ. فرمایا اہل عراق پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کے لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیں گے, معاشی بائیکاٹ, کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچیں. صحابہ نے پوچھا کہ نہیں نہ جاگا, یہ بائیکاٹ کون کرے گا؟ فرمایا من قبل العجم, عرب کے لوگ نہیں کریں گے, عجم کے لوگ کریں گے. یہ بائیکاٹ 1990 سے 2003 تک عراق کا ہوا ہے. اور علماء کہتے ہیں عراق کا جب یہ بائیکاٹ ہوا تو بھوک اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے عراق کے 5 لاکھ بچے مر گئے. امام مہدی کوئی ہمارے پرسنل امام مہدی تھوڑی ہے ذات, پوری امت کے مہدی ہیں, سارے حالات ذکر کرنے پڑیں گے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جب ایسا دور ہوگا, اس دور کے آخر میں ایک خلیفہ آئے گا اللہ کی طرف سے, جب عراق کا بائیکاٹ ہو جائے, جو مال کو فراوانی کے ساتھ تقسیم کرے گا. یعنی اس کے دور میں قحط سالی نہیں ہوگی, بائیکاٹ نہیں ہوگا. اسی حدیث میں آگے فرمایا یوشک اہل الشام اللہ یجبى الیہم دینار ولا مدہ, کہ اہل شام پر بھی ایسا ہی ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان کے پاس بھی کھانے کا ایک نوالا, مدہ کہتے ہیں ایک مشت گیہوں, ایک نوالے کی چیز بھی ان تک نہیں پہنچی.
شام کا بائیکاٹ. اسی طرح ایک حدیث ہے تکون فتنۃ بالشام کأن اولها لعب الصبیان، کہ شام میں ایک فتنہ شروع ہوگا جس کی بنیاد بچے ہوں، اور وہ فتنہ چلتا 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 اتنا طول پکڑے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس فتنے کو ختم نہیں کرے گی، یہاں تک کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، تب جا کر وہ فتنہ ختم ہوگا. 2011 میں حوران نام کا شام کا ایک شہر ہے، وہاں کے کچھ اہل سنت کے نوجوان لڑکوں نے دیوار پر ایک جملہ لکھا، یہ رحل یا بشار، کہ اے ظالم تو یہاں سے چلا جا. اور وہاں کی جو ظالم حکومت ہے ان کو معلوم ہوا تو ان 15 بچوں کو انہوں نے قید میں ڈال دیا. جب ان کے والدین کو اور مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ 15 بچوں کے چھڑانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے، احتجاج کیا، اور وہاں سے امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے، شام کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے. اور وہ چلتے چلتے اس وقت کہتے ہیں دنیا کے بڑے ممالک سب وہاں کود چکے ہیں، لیکن تم لا یستقیم امر الناس علی شیء، جیسے حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگ تو وہاں پر صلح کرنے جائیں گے لیکن معاملہ حل نہیں ہوگا. حل کون کرے گا؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے اور شام کا فتنہ ختم ہوگا. شام اور عراق کا بائیکاٹ بھی ہو گیا اور امام مہدی کے ظہور کا وقت باقی ہے. لیکن یہ ساری علامات ظنی ہیں، ممکن ہے یہ ہو چکی ہو، ممکن ہے اسی طرح کی آئندہ بھی ہو جائے. اسی طرح حدیث میں ہے. اب چلتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کی قریبی حالت پر. یہ تو ہم نے 1980 سے 2015 تک بتا دی. امام مہدی آئیں گے محرم کی 10 محرم ظاہر ہو، وہ سال کوئی بھی ہو سکتا. محرم سے پہلے ذوالحج، حج کا مہینہ، اس سے پہلے ذوالقعدہ، اس سے پہلے شوال. اسلامی مہینے یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ ہماری تمام بہت سارے شعائر اسی سے وابستہ ہے. اس سے پہلے شوال، شوال سے پہلے رمضان. علماء کہتے ہیں کہ جس سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں محرم میں، اس سے 4 مہینے پہلے سے بھی کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائے. ایک تو بہت ضعیف ہے، نہایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے اس لیے ہم ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. فرمایا رمضان کا مہینہ ہوگا اور رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور درمیانی عشرے میں ایک آواز آئے گی، صیحہ، زبردست قسم کی آواز آئے گی جس کے ذریعے سے 70,000 لوگ شہید ہو جائیں. لیکن یہ تینوں باتیں انتہائی ضعیف ہیں اور اس کا اصول یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ان تینوں نشانیوں پر موقوف نہیں ہے. یہ نہیں ہوگی پھر بھی امام مہدی آ سکتی ہے، اس لیے کہ ضعیف روایت. اب صحیح روایتوں کی بات کرتے ہیں. فرمایا یکون اختلاف، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یکون اختلاف عند موت خلیفہ، اور ایک روایت میں یفتتل عند کنزکم ثلاثۃ كلهم ابن خلیفہ ثم لا يصل الى واحد منهم، کہ جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ کا اس دوران انتقال ہوگا. کس سال؟ جس سال امام مہدی نے آنا ہے اس سے 3-4 مہینے پہلے جزیرۃ العرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا اور اس کے خاندان کے 3 شہزادے آپس میں حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑائی کریں گے. اور وہ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، تینوں مہینوں میں وہ لڑائی کرتے رہیں گے. اور چونکہ حکومت نہیں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس سال حج کرنے کے لیے حاجی بھی بہت کم چاہیے. نظام ہی نہیں ہے، بادشاہ مر گیا، 3 شہزادے آپس میں لڑ رہے ہیں، حکومت تو نہیں ہے. اور ان تینوں میں سے کسی کو بھی حدیث کہہ رہی ہے حکومت ملے گی نہیں یہاں تک کہ امام مہدی ظاہر ہو جائے. اب 3 شہزادے یاد رکھنا ہے لڑ رہے ہیں اس وقت. 2015 میں شاہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہ تو چلا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہے شاہ سلمان، اس کی عمر ہے 90 سال. اور 3 شہزادے نام میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھتے رہے دنیا کی حالت. مطرب بن عبداللہ، محمد بن سلمان، محمد بن نائف. ان تینوں کا آپس میں اندرونی اختلاف اتنا ہوا تھا 2017 میں کہ کئی لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور کئی لوگوں کو نظر بند بھی کر دیا گیا.
حدیث کہہ رہی ہے ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا اور 3 شہزادے لڑائی کریں گے. لڑائی چلے گی شوال کا مہینہ پورا، رمضان کا مہینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بدحالی کا عالم ہوگا امت مسلمہ کا کہ حاجی حج کرنے کے لیے جب پہنچیں گے اول تو تھوڑے پہنچیں گے اور آپس میں حاجیوں کا بھی اختلاف ہو جائے، اور اتنا اختلاف ہوگا کہ حاجی آپس میں خون خرابہ کریں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینا کی وادی میں اور جمرہ عقبہ تک میں میری امت کا خون بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں. پوری دنیا میں امت مسلمہ کا کوئی رہبر نہیں ہوگا، کوئی قائد نہیں ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے جیسے آج بھی ہو رہا ہے، اور اس سے مزید بڑھ سکتے ہیں. ویسے بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب آخری دور میں بس. ایسے وقت میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کا مرحلہ ہے. اور حدیث میں ہے العلماء السبعہ، اس 7 علماء امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے حج کرنے چاہیے. وہ 7 علماء ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، وہ اس طرح حرم میں پہنچیں گے جیسے اصحاب کہف بغیر پیش کی اطلاع کے ایک درخت کے نیچے آ گئے اور آپس میں کہنے لگے تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو مشرک ہے اور ہم شرک کرنا نہیں چاہتے ہیں، ایمان بچانے کے لیے آ گئے. 7 نے کہا ہم اسی لیے آئے. ایسے ہی یہ 7 علماء وہ بھی ساتھی تھے، اور اصحاب کہف کا ان سے بہت گہرا تعلق ہے دجال کے فتنے سے امام مہدی سے. سورہ کہف کا 7 علماء پہنچیں گے اور حرم میں بھی بدحالی، جزیرۃ العرب میں بدحالی، پوری دنیا میں ظلم و ستم تلاش کریں گے. وہاں پہنچ کے دوسرے سے پوچھیں گے کیوں آئے؟ وہ کہیں گے ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھوں فتنے ختم ہوں گے اور امت کی شکستگی دور ہو جائے گی. 7 جب اکٹھا ہو گئے اب وہ 7 علماء تلاش شروع کریں. کہتے ہیں ایک آدمی پر ان 7 علماء کی نظر پڑے. ان 7 علماء کا مقام روحانیت کے امام، صحیح عقیدہ، تقوی طہارت کے اعلیٰ پیمانے پر، اور ان کو امام مہدی کی علامت شخصیہ، علامت زمانیہ، علامت مکانیہ، علامت کونیہ، تمام چیزوں کا تفصیل سے علم ہوگا. ایک آدمی پر ان کی نظر پڑ گئی. یہ ملاقات ہو رہی ہے 10 ذی الحجہ کے بعد سے 10 محرم کے درمیان. 3 ملاقات اس سفر میں گزری. پہلی ملاقات حرم شریف میں. دیکھ لیا ایک آدمی کو، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، اور بہت ضعیف روایت میں والدہ کا نام آمینہ ہے. پیدائش ان کی مدینہ کی ہے، خاندان ان کا ہاشمی ہے. کہیں گے یہی آدمی لگتے ہیں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی. اور وہ 7 علماء ان کے پاس جا کر درخواست کریں گے کہ علامتوں سے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ مہدی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے اور بیعت کیجیے. امت مسلمہ بہت زیادہ ظلم کی شکار ہے. کہتے ہیں جیسے ہی یہ لفظ امام مہدی سنیں گے فوراً پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں گے میں مہدی نہیں ہوں، انا من الانصار، میں دین کا چھوٹا موٹا خادم آدمی ہوں. کس نے کہا میں مہدی؟ یہ کہہ کے وہاں سے اور کوئی بات کیے بغیر بھاگ کر نکل جائیں. معلوم ہوا جو آدمی خود سے کہے میں مہدی ہوں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے. علماء ان کو مجبور کریں. حدیث میں ہے یخرجونہ وہو کارہ، اس کو حرم سے نکالیں گے اور وہ ناپسند کر رہے ہوں، انکار کر کے چلے گئے. اب سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑے اور اونچے اعلیٰ مقام پر ہے، مہدویت کے مقام پر ہے، اور وہ آدمی انکار کیوں کر رہا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ تو حدیث شریف میں ہے یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ مقام مہدویت ان کے دل میں القاء فرمائے. اس سے پہلے ان کو یقینی طور پر علم نہیں ہوگا، گمان کی حد تک ہو سکتا ہے ان کو، کیونکہ نام معلوم ہے، اماں کا نام معلوم ہے، ابا کا نام معلوم ہے، تو کچھ تو پتا ہے ان کو، لیکن یقین ان کو بھی نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کریں گے. اور دوسری وجہ میرے دوستوں یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کی جو حکومت ہوگی ان کی دشمن، اور دنیا کے جتنے اللہ کے دشمن ہیں سب ان کے دشمن.
اور وہ چاہیں گے کہ میں چھپا رہا. دوسرے الفاظ میں صحیح کہا جائے یعنی اگر کھل کر کہہ دیا جائے تو وہ بہت بڑے دہشت گرد ہوں گے مخالف کے. کوئی ان کو استقبال نہیں کرے گا. لال کارپیٹ بچھا کر ہم یہ سمجھے ہوئے کہ امام مہدی آ جائے گا, پتہ چل جائے گا اور ان کا استقبال ہوگا نہیں. مسلم شریف کی اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد صرف 7 سال یا 9 سال زندہ رہے. ابھی اس کی تفصیل آئے. تو خیر وہ چھپنا چاہیں گے, انکار کر دیا, چلے گئے. اب یہ علماء ساتھ وہاں حج کے افعال ادا کیے, حج کے ارکان ادا کر دیے. انہوں نے سوچا مدینہ چلتے ہیں, وہاں بھی تلاش کرتے ہیں. وہاں پہنچے تو پھر وہی بندہ مل گیا. حدیث میں جیسے ہے اعلی الجبہہ, پیشانی کشادہ ہوگی, اقنا ناک درمیانی ناک ہوگی, گندمی رنگ ہوگا. صفات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ہوں گے, لیکن شکل میں آپ علیہ السلام جیسے نہیں ہوں. پھر انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ حضرت آپ کے اندر اتنی ساری علامات ہمیں نظر آ رہی ہیں, آپ بیعت کیجیے. پھر کہیں گے انا من الانصار, میں دین کا خادم ہوں. آپ کا جس مہدی کو آپ تلاش کر رہے ہیں کہیں اور ہوگا, اس کو تلاش کریں. اور یہاں کہہ رہے یخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ, یہاں سے پھر بھاگ کر جائیں گے. 2 مرتبہ نظروں میں آ گیا تو وہ سوچیں گے آپ ہو سکتا حکومت کو کوئی اطلاع کر دے, یہاں سے بھاگ کر مکہ جائے. یہ علماء مایوس ہو گئے, سوچیں گے بتائیے گا مہدی سے ملاقات ہوگی, امت کا ادھر حال بھی خراب ہو رہا ہے, وہی تو رہبر چاہیے. یہ علماء تیسری مرتبہ آخری کوشش کے طور پر مکہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہی آدمی جس کو یہ 2 مرتبہ ملاقات کر کے کہہ چکے ہیں خلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے الہ العالمین میں ایک تنہا آدمی اور دشمن میری طاقت میں ہے, اور آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی کہ میں دنیا دشمن سے مقابلہ بھی کروں, امت کی بدحالی بھی دور کروں, ان کو ظلم سے بچاؤ بھی. تنہا آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اے اللہ آپ ہی اپنے فضل سے وہ قوت اور طاقت مجھے عطا کیجیے اور یہ کام مجھ سے لیجیے. تیسری مرتبہ یہ علماء حدیث میں ہیں, ان کا کردار پکڑ لیں اور کہیں گے دماؤنا علیک و اثمنا علیک, کہ اگر اب آپ نے بیعت نہیں کی تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کی شکایت کریں گے اور جتنا امت کا خون بہ رہا ہے سب آپ کے کندھے پر ہوگا. تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ جی ہاں آج رات اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت جو کہ حدیث میں ہے یصرفہ اللہ فی لیلۃ, وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے آج مجھے ودیعت فرمائی ہے. یہ ایک مقام ہے, مقام مہدویت. قرآن کریم میں 4 مقامات ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتاب الفتن کے علماء کہتے ہیں انبیاء اور صحابہ کے بعد اور شہید اور صالح کے درمیان یہ مہدویت کا مقام ہے جو ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. ان علماء سے کہیں گے کہ کیا تم میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہیں گے ہم تو اسی لیے آئے, امت کا حال کیسا ہے. 7 علماء سے خاموشی میں بیعت ہوئی. اس کے بعد المعجم الکبیر میں ہے تفصیلی روایت کہ شام کا عشاء کا وقت ہوگا اور عشاء کے وقت وہ رات کے وقت آئیں گے. عوام سے پہلی بیعت کی. کہاں بیعت ہوگی؟ سچے مہدی کی پہلی بیعت ہوگی بین ما بین الرکن والمقام, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے, وہاں آ کے بیٹھیں گے, چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہاں عوام سے بیعت کریں گے. اور ان کا وہ خطبہ جو پہلا ہے مختصر سا وہ بھی موجود ہے حدیث میں. اور عوام جو پہلی ان کی بیعت کریں گی ان کی تعداد بھی آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی من عدت اصحاب بدر, کہ جتنے صحابہ بدر کے میدان میں تھے 313 اتنے ہی لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ پر پہلی مرتبہ بیعت کرنے والے, کیونکہ حاجی کم آئے ہیں اور افراتفری مچی ہوئی ہے. بیعت کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ میں بدعات کو ختم کرنے والا, اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے والا, اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا ہے, کیا تم سب لوگ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ 313 لوگ ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کریں گے. اب یہ 320 لوگ ہو گئے, چھوٹا سا قافلہ. وہاں سے نکلتے ہی دنیا کے جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو ان کی میڈیا سے اطلاع مل گئی کہ بہت بڑا آ چکا ہے. فرعون کو معلوم ہوا کہ بادشاہ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے میری حکومت چاہے, تو اس نے کتنے قتل کروا دیے نا. بس یہی حال ان کا ہوگا. جیسے ہی امام مہدی کی اطلاع ملی اب یہ لوگ بھی ان کی طاقت. چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے.
تو یاد رکھنا ہے ہم جس طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پر ہر بندہ کرتا رہے اور اللہ اس کے کام میں برکت دے، لیکن امام مہدی بروجہ کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں ہوں گے۔ مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس حق کے لیے لڑنے سے روک نہیں پائے گی۔ مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام مہدی اسی جماعت کے امیر بن کر آئے، اور باقی تمام تحریکات اپنی اپنی تحریک اگر اعتدال سے کر رہی ہیں تو سب کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ ابھی بیان کے آخر میں انشاءاللہ ذکر ہوگا امام مہدی کی حامی کون ہے اور مخالف کون ہے۔ ظاہر ہو گئے 320 لوگ ہو گئے۔ اب ظاہر ہونے کے بعد کتنا عرصہ رہیں گے؟ ابو داؤد کی روایت میں ہے یکفیکم 7 سنین، 7 سال، اور ایک روایت میں ہے 9 سال، 7 یا 9 سال، اس سے زیادہ۔ ایک بندہ آیا ہوا ہے کسی علاقے میں اور وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کو ظاہر ہو کر 20-25 سال ہو، اور دنیا کا کوئی علاقہ پتہ بھی نہیں ہوا اس سے، اور اس کا نام نسب کلیہ کچھ نہیں، بس وہ اندھوں میں کانا رہ جائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے۔ اب حدیث کہہ رہی ہے تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ، پہلی جنگ ہوگی امام مہدی، اور ایک سجادہ رشیدی اختیار نہیں کرے گی، پہلی جنگ ہوگی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے، اور حدیث کہہ رہی ہے فیفتحها اللہ، بات آتی بھی ہے فوراً ہی اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے۔ کیسے 320 لوگ، پوری حکومت کیسے فتح ہوگی؟ تو علماء کہتے ہیں کہ 15,000 کا ایک کمک کہہ سکتے ہیں ان کو، ایک اللہ کے درویشوں کی جماعت ان تک پہنچے گی جو پہلے سے برسر پیکار تھے، میدان میں پہلے سے جو برسر پیکار رہیں گے، وہ 15,000 کی ایک کمک ان کو پہنچے گی، اور اس طرح سیاہ جھنڈے والی کمک وہی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر وہ فتح کرے۔ وہاں عدل و انصاف کا خلاف تعالیٰ منہاج النبوہ کی بات ہو رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت تو مسلمان ہے، ان سے کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ تو حدیث کہہ رہی ہے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، جو رسول اللہ اور خلفاء راشدین کا عدل و انصاف کا نظام تھا، امام مہدی اس لیے آ رہے ہیں، اور ابھی جو وہاں جزیرۃ العرب میں حکومت ہے وہ اس طرح کامل نہیں ہے، اس لیے پہلے ان سے جنگ ہوگی اور فتح ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ثم تغزون فارس فیفتحها اللہ، دوسری جنگ ہوگی ایران والوں سے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ فتح کرتا تھا، جہاں فتح ہو جائے گی وہاں فوراً اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب یہ دو جنگیں ہو گئی اور دونوں میں فتح یابی ہو گئی۔ 7 سال، 7 میں سے بھی علماء کہتے ہیں آخری کے 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وزارت کریں گے، تو اگر 7 سال میں سے 2.5 سال نکال دو تو 4.5 سال، اور اگر 9 سال میں سے 2.5 سال نکال دو تو 6.5 سال۔ 6.5 سال میں ایک آدمی پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرے گا۔ سورہ صف میں قوم موسیٰ قوم عیسیٰ پر بھی غلبہ ہوگا، اس لیے ولو کریہ المشرکون کہا۔ تو 7 سال میں انقلاب لائے، 2 جنگیں ہو گئی۔ دنیا کے جو اللہ کے دشمن ان کو معلوم ہو گیا ایک بندہ آ گیا، تو حدیث میں ہے کہ ثم تغزون الروم، پھر تم روم والوں سے، یاد رکھنا ہے امام مہدی کی جنگ ہوگی عیسائیوں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ ہوگی یہودیوں سے۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھنا ہے امام مہدی صرف مسلمان کے امام مہدی نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل میں کے پاس ایک صندوق تھا، اس صندوق میں انبیاء کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، حضرت ہارون کا جبہ ہے، کسی کا امامہ ہے۔ وہ صندوق بنی اسرائیل میں اتنا معتبر تھا اور اتنا مبارک تھا کہ وہ جنگوں میں اس کو سامنے رکھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا۔ اس صندوق کو دوسرے بارے میں ہے تحملہ الملائکہ، فرشتوں نے اٹھا لیا۔ انطاکیہ کے کسی پہاڑ سے روایات میں ہے اللہ تعالیٰ امام مہدی کے لیے وہ صندوق پہنچائے فرشتوں کے ذریعے سے، اور جب وہ صندوق امام مہدی کے قبضے میں پہنچے گا تو سنجیدہ عیسائی اور سنجیدہ یہودی دونوں بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دیکھیں گے کہ ہمارے انبیاء کی متبرکات کا یہ صندوق اس بندے کے پاس پہنچ چکا ہے، یقیناً یہ بندہ سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے، اس طرح کروڑوں غیر مسلم یعنی یہ یہود و نصارہ سنجیدہ قسم کے جو ہوں گے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں۔ اب یہ 2 جنگیں ہو گئی اور کروڑوں لوگ ان تک پہنچے۔ ایک بات اور یاد رکھنا ہے،
حرم میں بیعت ہو گئی، 313 لوگ نکل گئے. اب ہم اگر جاننا میں اس وقت رہے بھی فرض، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی حدیث میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر ہم یہاں بھی رہے تو انشاءاللہ یہ نشانی سب کو یاد رکھے. اب تک کی گفتگو آپ کو یاد نہ رہے، یاد رہنا چاہیے، لیکن اگر نہ رہے تو ایک تو بات آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. کیا؟ کہ جیسے ہی مکہ میں ظاہر ہو کر نکلیں گے، حدیث میں ہے کہ شام میں ایک منافق آدمی ہوگا. امام مہدی کا تذکرہ سنتے ہی وہ منافق آدمی 12,000 کا لشکر امام مہدی کے خلاف بھیجے گا، اور وہ لشکر شام سے چلتا ہوا مدینے کے قریب ایک میدان میں پہنچے گا. اس میدان کا نام ہے البیدہ. بیدہ نام کے چٹیل میدان میں جب وہ لشکر پہنچے گا تو مکمل 12,000 کا 12,000 کا لشکر مع ساز و سامان زندہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. صرف 2 آدمی اس میں زندہ بچیں گے. ایک آدمی اس منافق کو جا کر کہے گا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اور دوسرا آدمی امام مہدی سے کہے گا آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی. ابھی یہ 12,000 کا لشکر آتا ہے اور زندہ زمین میں بیدہ نام کے چٹیل میدان میں دھس جاتا ہے. میڈیا تو ختم نہیں ہوگا. یہ واقعہ میڈیا کی ہر خبر میں آئے کہ اس طرح ایک لشکر جا رہا تھا اور وہ زندہ زمین میں دھسا دیا گیا. یہاں حدیث کہہ رہی ہے کہ اس واقعے کی اطلاع دنیا کے تمام مسلمانوں کو پہنچے گی. تو سمجھ جانا ہے کہ جس آدمی کے لیے یہ لشکر دھسا ہے وہ آدمی سچا ہے. حدیث میں حین ذالک، اس وقت، اصائب اہل العراق و ابدال الشام، شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اس خبر کو سن کر امام مہدی کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے، اور اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان جس کو اللہ توفیق دے گا ان کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں گے. اس طرح ان کی لشکر کی تعداد کافی بڑھ جائے گی. تو یہ علامت 12,000 کے لشکر کی مدینہ کے قریب دھسنے کی، یہ ہم کو یاد رکھیں. یہ دور والوں کے لیے بڑی نشانی ہے سچے مہدی کی. 2 جنگیں ہو گئی. دنیا کے اللہ کے دشمن منتظر ہیں کہ اس بندے کے ذریعے ہماری حکومت جانے والی ہے. 2 جگہ تو ہمارے چیلوں کی چلی گئی. چنانچہ حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ودابغ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ روم والے شام کے اعماق اور دابغ مقام پر نہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم. مسلمان اور روم والوں کی یہ جنگ ہو گئی، اور حدیث میں ہے 80 غایہ، روم والوں کے 80 جھنڈے ہوں. وتحت كل غایۃ 12,000، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہو. اور 80 جھنڈے یعنی آج کی زبان میں 80 ملک. تو 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر، کل تعداد 9,60,000. آپ علیہ السلام نے خود بیان 9,60,000 کا لشکر یعنی 1 ملین کے قریب لشکر یہ شام میں اعماق اور دابغ نام کے میدان پر آئے گا. اور امام مہدی کے ساتھ بھی کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں وہ آئے. یہاں دنیا کا کفر ٹوٹنے والا، اور یہیں سے پوری دنیا کی فتوحات کے راستے کھلنے والے. فرمایا کہ 3 دن جنگ چلی، اور مسلمانوں کی لشکر کی 3 جماعتیں ہو جائیں گی. ایک جماعت تو منافقین کی ہوگی جو کہیں گے ان کے پاس تو ہوائی طاقت فلاں طاقت، ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کہہ کے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. حدیث میں ہے ثم لا يتوبهم الله ابدا، ایسے منافقین کہ اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ مرتد ہو جائے گے. اور دوسری جماعت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ برسر پیکار ہو کر مقابلہ کر کے شہید ہو گئی. فرمایا ہم افضل الشہداء، وہ شہیدوں میں افضل ترین شہید ہوگی. اور تیسری جماعت امام مہدی کے ساتھ فتح یاب ہوگی چوتھے دن صبح. فرمایا ثم لا یفتنون ابدا، اس کے بعد یہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے، اس کے بعد یہ کبھی فتنے کا شکار نہیں، دجال کے فتنے کا بھی شکار نہیں. لیکن عجیب جنگ ہوگی. دنیا کا کفر یعنی روم اور روم کے ساتھ جتنے اس کے چاہنے والے حوالی سب پہنچ رہے ہیں وہاں پہ 80 ممالک. ان کے پاس جو فضائی ہوائی خلائی جتنی طاقتیں ہوگی اس وقت وہ سب لے کر آخری مرتبہ حملہ کرنے کے لیے تیسری جنگ عظیم میں آئیں گے. اور
مسلمان اتنے شہید ہو گئے کہ رات کے وقت جب مسلمان خیموں میں پہنچیں گے تو بس افسوس ہی کریں گے کہ فلاں محدث شہید ہو گئے، فلاں عالم شہید ہو گئے، فلاں نیک آدمی شہید ہو گئے. مال غنیمت تو بہت ہے لیکن خوشی نہیں ہوگی. خیر، چوتھے دن فتح ہوگی اور یہاں عالم کفر ٹوٹ چکا ہے. یہاں علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ امام مہدی اپنے تربیت یافتہ، یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بر صغیر میں آنے والے نہیں ہیں، یعنی یہاں نہیں آنے والے، وہ ادھر ہی آنے والے. اس لیے وہاں تیسری جنگ کے بعد امام مہدی اپنے بڑے بڑے تربیت یافتہ لوگوں کو دنیا کے اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے. دنیا کے اور علاقوں میں پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. امام مہدی کی تربیت یافتہ لوگ آ کر یوں سمجھیے صرف دعا کریں اور بر صغیر کو خراسان والے فتح کریں گے، یہ بھی سمجھیے. پوری دنیا فتح کے قریب ہے. ایک علاقہ باقی یورپ، جس کے بارے میں فرمایا تم تغزون قسطنطینیہ، کہ تم قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. یہاں ہمارے مسلمانوں کو اور ہم سب کو اشکال ہو سکتا ہے کہ قسطنطنیہ تو اس وقت کا جو استنبول ہے ترکی کا، اس کا پرانا نام ہے، اور ترکی تو مسلمانوں کے پاس ہے. ایک جواب تو پہلے دے دیا کہ جزیرۃ العرب کے لوگ بھی تو مسلمان تھے، ان سے بھی تو جنگ ہوئی. کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کر. تو یہ بھی کوئی خلافت والے تو ہے نہیں، جمہوریت والے ہیں یہ بھی، اور یہ بھی نیٹو کا حصہ ہے، یہ بھی اقوام متحدہ کا حصہ ہے، اور یہ خراسان میں بھی پچھلی مرتبہ داخل ہو چکے تھے. اس لیے قسطنطنیہ فتح ہونا ہو اور استنبول ہی اس سے مراد ہو تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن اگر یہ ناممکن ہو اور یہ لوگ امام مہدی کی بیعت قبول کر لیتے ہیں اول والا میں پہلی مرتبہ ہی، تو پھر دوسری حدیث میں ہم غور کرتے ہیں. فرمایا ثم تغزون قسطنطینیہ والرومیہ، کہ تم قسطنطنیہ یعنی روم کے کیپٹل کو فتح کرو، اور روم یعنی اٹلی وغیرہ کے جو بقیہ علاقے ہوں گے اس کو فتح کرو. کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی جو چوتھی جنگ ہے اس میں ہتھیار نہیں. مسلمانوں کی جماعت آئے گی فصیل کے پاس اور کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فصیل کا ایک حصہ گر جائے. دوسری سمت آئیں گے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسرا حصہ گر جائے. اور تیسری سمت جا کر کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا حصہ بھی گر جائے. ذکر کی برکت سے یہ جنگ ہے. لیکن یہ نیرے ذاکر نہیں ہے، یہ پہلے 3 جنگیں لڑکے آئے ہوئے. کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے دیوار گر گئی ذکر کی برکت سے، اندر داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، آپس میں لے دے کر رہے ہیں، اور زیتون کے درختوں پر اپنی تلواریں لٹکا دی ہیں، ہتھیار لٹکا دیے ہیں. اتنے میں کوئی چیخنے والا چیخے گا کہ دجال نکل چکا ہے. اور امام مہدی تحقیق کے لیے چند لوگوں کو، 5 یا 7 لوگوں کو بھیجیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے رنگ جانتا ہوں، گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں، ان کی عمریں جانتا ہوں، جن کو بھیجیں گے تحقیق. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو حکم دیں گے کہ اب دجال نکل چکا ہے، اب ہمارا کام ختم. امام مہدی کو حکم ہوگا دجال کے نکلنے کے بعد کہ آپ دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ کا وہ کام جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کام ہے. حدیث میں ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے قحط دنیا میں عام ہو جائے گا. 1 سال ہوگا، زمین سے 1/3 بارش رک جائے گی، زمین سے 1/3 فصل رک جائے گی، آسمان سے 1/3 بارش. دوسرا سال آئے گا، آسمان سے 2/3 بارش بند، زمین سے 2/3 فصل بند. اور جس سال دجال کا ظاہر ہونا ہے، خروج ہونا ہے، اس سال آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگے گا، یعنی پوری دنیا میں قحط عام ہو جائے گا. امام مہدی کو حکم ہوگا کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کرنا ہے. کتنے دن؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن. دجال کے بارے میں ہے کتنا دن دنیا میں رہے گا؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن. پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن ویوم کشہر 1 مہینے کے برابر، ویوم کجمعہ تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے 37 دن. تو ٹوٹل اس کی مدت ہے دجال کی 1 سال 2 مہینے 14 دن. اتنا وہ دنیا میں رہے گا. اور اتنے دنوں تک امام مہدی مسلمانوں کو لے کر پہنچیں گے شام. حدیث میں وہ شہر کا نام بھی ہے، شام کا شہر غوطہ، الغوطہ، غین واو طا اور ہا.
غوطہ شہر میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہوں گے اور مسلمانوں کو 1 سال 2 مہینے تک محفوظ کریں گے، اور باقی کی جو 14 دن ہیں اس میں وہ مکہ مدینہ اور شام کی طرف جائے گا۔ اب دجال کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امام مہدی کے حامی کون اور مخالف کون؟ اس کے 3 دشمن ہیں، امام مہدی کے 3 بڑے دشمن ہیں۔ نمبر 1 جزیرۃ العرب کے حکمران، نمبر 2 وہ سفیانی شام کا جس نے لشکر بھیجا اور اس کا لشکر بیدا نام کے مدینہ کے قریب میدان میں دھس گیا 2، اور نمبر 3 روم کا عالمی کفر جو اعماق اور داخل میں ڈوب گیا۔ یہ 3 ان کے دشمن، اور 3 ہی امام مہدی کے بڑے دوست ہیں۔ سارے ہی مسلمان ہیں لیکن 3 بڑے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1 جزیرۃ العرب میں پہلے سے برسر پیکار درویش، جو اللہ کے دشمنوں سے پہلے سے لڑ رہے ہوں گے، اور امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کا ساتھ دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ 7 علماء جو امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے، وہ ان کے بہت بڑے حامی ہیں۔ اور تیسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا قد جاءت من قبل خراسان، کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، اور اس لشکر کو جب تم دیکھو تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ ابھی ذکر کیا وَلَوْ حَبْوَ عَلَى التَّجْ، یہ بھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا حامی لشکر ہے۔ خراسان کسے کہتے ہیں؟ بخارا، سمرقند اور افغانستان کا پورا علاقہ، اور ایران کا 2 لاکھ مربع میل کا اہل سنت کا علاقہ، اس سارے علاقوں کو پہلے اللہ کے نبی کے طور پر خراسان کہتے تھے۔ یہاں سے ایک لشکر نکلے گا امام مہدی کا ساتھ دے گا۔ دجال نے بھی آنا ہے، دجال آ گیا، امام مہدی کہاں چلے گئے؟ شام چلے گئے، چھپ گئے، کیونکہ حدیث میں ہے من سمع الدجال فلینأ عنہ، جو دجال کا سن لے کے آ گیا ہے بس وہ کنارہ کشی اختیار۔ دجال کیا چیز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دجال انسان نہیں ہے، تو دجال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 سال تک اس کے والدین کو اولاد نہیں ہوئی، اور 30 سال کے بعد یہ پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ محدثین کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں کہیں یہ پیدا ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یہ سرکش آدمی ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے۔ تو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگروں کو قید کرتے تھے، سرکش جنات کو قید کرتے تھے، اس کو بھی قید کر دیا، اور جب قید کیا ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو اصول ہے کہ اس کو ہمارا امتحان بنانا ہے، تو اس لیے جنات کے ذریعے سے اس کو کسی جزیرے پہ پہنچا دیا۔ تو اتنی بات تو طے ہوگی اس کی جنس کیا ہے؟ انسان ہے، لیکن طاقت اس کے پاس جنات سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ دجال کس وقت ظاہر ہوگا؟ ایک علامت تو ہم نے ذکر کی، قسط الدنیا کی فتح امام مہدی کی ہوگی۔ حدیث میں ہے بین المدحمۃ وفتح المدینۃ 6 سنین ویخرج الدجال فی السابعہ، یعنی امام مہدی اعماق اور دابق کو فتح کرنے کے بعد 5 یا 6 سال حکومت کریں گے، خلافت پوری دنیا پر کریں گے، عدل و انصاف کا نظام ہوگا، اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ حدیث میں ہے دجال نکلے گا تو ایران سے، دعویٰ دجال کا کریں گا کوفہ اور عراق میں جا، کیونکہ مسلم شریف کی روایت میں ہے یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، کہ اصفہان شہر اور یہودا بستی ایران میں ہے، یہ اسرائیل کی یہودی نہیں، یہ ایران کی یہودی جو دجال کے پیروکار ہے۔ تو یہودا بستی ایران سے اصفہان شہر سے نکلے گا، اور 70,000 یہودی اس کے مرید ہوں گے، اور ان کے کندھوں پر ہری رنگ کی چادریں ہوں گی، سر پر ہو سکتی ہے، کندھوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ ہرے رنگ کا استعمال اتنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ چلے گا یہاں سے، ابھی دعویٰ نہیں کیا اس نے، چلتا ہوا بعض روایات میں ہے کہ کوفہ پہنچ کر ایک مسجد پکڑے گا یا کوئی میدان پکڑے گا، اور وہاں اسلامی رہنما بن کر ابھرے گا اور تقریر کرے گا، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہے گا کہ میں 2-3 مہینے سے تقریر کر رہا ہوں، کیا وقت نہیں آ گیا کہ تم مجھے خدا مان لو؟ لوگ کہیں گے تم کیسے خدا ہو سکتے ہو، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں لوگوں کے انکار پر غصہ ہو کر نکلے گا، کیونکہ حدیث میں ہے من غضبۃ یغضبها،
کوئی ایسی غصے والی بات ہوگی کہ جس بات پر وہ غصہ ہوگا اور پھر دجالیت پر آئے. اس سے پہلے وہاں سے کوفہ اور علاقے میں غصہ ہو کر دجال سے دجالیت پر آ چکا ہے. ایک وجہ غصہ ہونے کی ہے، دوسری وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ آماق کے علاقے میں ٹوٹ گیا کفر، تو وہ سارے جو اللہ کے دشمن ہے اس کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اب تو ہماری طاقت تو زیر ہو گئی. تو نکلے گا، نکل کے بہت تھوڑا عرصہ، اب مختصر کرتے ہیں، کافی وقت ہو رہا ہے. صحابہ نے فرمایا وما لبثوه فی الارض، کتنا ٹھہرے گا؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن. کیا کرے گا؟ اس سے پہلے حلیہ ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا. حدیث میں ان المسیح الدجال قصیر، بس قد ہوگا، طاقتور تو ہوگا لیکن قد اس کا چھوٹا ہے، قصیر. چہرے کے بارے میں حدیث میں فرمایا ہمارے مسلمانوں میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشانی پر کہیں آنکھ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. دجال کی دونوں آنکھ ہوگی. بائیں آنکھ کے بارے میں ہے مطموس العین، یہ جو بائیں آنکھ ہے اس کی مکمل پلین ہے. چھوٹا سا ریشہ ہو سکتا ہے لیکن مکمل، نہ اندر ہوگی نہ باہر ہوگی. ہماری ہم سب کی آنکھیں اندر ہیں، اس کی باہر ہوگی مکمل بائیں آنکھ ایسی. اور دائیں آنکھ کے بارے میں ہے کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، کہ انگور کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو ہم جب دبا لیتے ہیں تو بدشکل ہو جاتا ہے، اس طرح انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہوگی دائیں آنکھ، 2 آنکھ والے. اور مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اردو میڈیم والے پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. ویسے حدیث میں ہے کہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن اگر مومن ہو، صحیح عقیدہ ہو تو وہ بندہ پڑھے. کاف فا اور را اس کی پیشانی پر لکھا ہوا، مومن بندہ پڑھے گا. قدم بھی عیبدار ہے. فرمایا افحج، اس کے ہمارے پاؤں اس طرح ہے تو اس کے سامنے سے اس طرح ملی ہوئی ہوگی اور ایڑیوں میں فاصلہ ہوگا. تو اس کا چہرہ عیبدار، قد اس کا پست قد ہے، پاؤں میں اس کے عیب ہے، چلنے میں عیب ہے. پھر بھی ایک عقل مند ترین قوم دھوکہ کھا گئی، یہودی، اور اس کو مسیحا سمجھ بیٹھے. ایک قوم کے پاس آئے گا اور فتنہ برپا کرے گا. بہرحال خلاصہ یوں ہے کہ دجال دنیا میں فتنہ جب برپا کر کے قحط سالی کے ذریعے سے فتنہ برپا کرے گا اور مسلمان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا. مسلمان نے دیکھا گھر میں جا کر کے بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، بچہ بلا رہا ہے، ماں پریشان ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو چلو کہیں سے کھانا لاتے ہیں. اس خیال سے وہ نکل کے باہر جائے گا. اتنے میں دجال کے سامنے روٹی ہے اور جتنے خزانے ہیں کھانے کے وہ سب موجود ہیں، پانی ہے فلٹر کا، وہ سب موجود ہے اس کے پاس. مسلمان سے کہیں گا کہ ایک شرط پر آپ کو پانی اور کھانا ملے گا. مسلمان دل اس کا محبت میں گھر والوں کی پسیجا ہوا ہے. وہ کہیں گا کہ آپ مجھے خدا مان لو، سجدہ کر لو آپ کو. مسلمان کہیں گے یہ تو مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مان سکتا. اس خیال سے گھر آئے گا اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صفت داخل کرے اور مسلمانوں کا کھانا پینا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی ذکر سے ہی مسلمان کا پیٹ بھر جائے گا. لیکن میرے دوستو یہ اس وقت ہوگا جب ہم ابھی سے ذاکر بنے ہوئے ہیں. اگر ابھی بھوک لگتی ہے تو ہم تھوڑا بھی ذکر نہیں کرتے، فوراً مارکیٹ جاتے ہیں. تھوڑا سا دن کا ایک حصہ ذکر کرنا ہے، ذکر کرتے رہنا. وہاں سے چل کر مکہ جانے کی کوشش کرے گا، فرشتہ بھگا دے گا. مدینہ جانے کی کوشش کرے گا، فرشتہ بھگا دے گا. اور اس کو معلوم ہوگا کہ امام مہدی وہاں چھپے ہوئے. امام مہدی کے پاس پہنچے گا. پہنچنے کے بعد امام مہدی کو اطلاع ملے گی کہ وہ آ رہا ہے. حکم تو یہ تھا کہ آپ قبلہ نہیں کر سکتے، لیکن اب چونکہ آ رہا ہے تو مجبور ہے. فجر سے پہلے صفے درست کرے مسلمانوں کی لڑائی کے. دجال اکیلا نہیں ہے، دجال کے ساتھ شدت پسند یہودی بہت سارے ہیں. 1 سال 2 مہینے 14 دن تک وہ شام کے غوطہ شہر کے جو مسلمان ہیں خوف اور ڈر کے عالم میں ہیں کہ کہیں ادھر سے دجال آ جائے، کہیں ادھر سے دجال آ جائے، کہیں ادھر سے دجال آ جائے. خود امام مہدی بھی پریشان ہے کہ ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، کیسے ہوگا. اس خوف میں عالم میں مجبوراً صفے درست کر کے فجر کی نماز کے لیے مسلمان مسجد میں آئے. اقامت ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر جائے.
اتنے میں شور اٹھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں. 1 سال 2 مہینے کے پریشان مسلمان خوف میں دجال کے جب یہ شور سنیں گے تو سب کیا لگائیں گے؟ نعرے تکبیر. خوشی سے سارے مسلمان اس طرف جائیں گے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے. عیسیٰ علیہ السلام دمشق شہر میں نازل ہوں گے، مسجد کے مینارے پر نہیں اتریں گے. نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اکیلا مینارہ دمشق شہر میں بنایا ہوا ہے. مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو جا کر دیکھا بھی ہے. ایک اکیلا مینارہ ہے، بہت طویل ہے، مجاہدین کے لیے بطور علامت تھا. اس مینارے پر امام مہدی اور مسلمان تو ہوں گے بنو امیہ کی اموی جامع مسجد نماز کے لیے. جب شور اٹھے گا تو سارے ادھر مینارے کی طرف جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عجیب منظر حدیث میں ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا. فرشتے تو ہم کو نظر نہیں آئیں گے. زرد رنگ کی پیلے رنگ کی 2 چادریں اڑی ہوئی ہوگی اور بال ان کے بڑے ہوں گے سنت کے مطابق، اور بال سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا لیکن نیچے سے مسلمانوں کو وہ موتی نظر آئے. جب چہرہ اس طرف کریں گے تو پسینہ گرے گا اور اس طرف کریں گے تو پسینہ گرے گا. اور جب اس مینارے کے قریب پہنچیں گے تو چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو سیڑھی کا حکم فرمائیں گے عربی زبان. مسلمان سیڑھی دیں گے اور اس سیڑھی کے ذریعے سے اترتے ہی پہلا کام میرے دوستوں کیا؟ نماز. جس نماز سے ہم بھاگتے ہیں پہلا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کا کریں گے. نماز سے طاقت حاصل کر کے میدان میں جائیں گے. نماز کے لیے آئیں گے. اب ایک پیغمبر آ گیا تو امام مہدی تو مجتہد ہے، مجدد ہے، تو وہ ان کے اکرام میں پیچھے ہٹیں گے مسلے سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہے گی، امام بھی آپ ہی رہیں گے آج. کیونکہ بخاری کی روایت ہے کئی فانتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا. چنانچہ امام مہدی نماز پڑھاتے ہی دجال آ چکا ہے سامنے. خوف میں تھے آپ، سب کو جوش آ گیا. جتنے کام تھے سارے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپرد کر کے وزارت اختیار کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلنے کے بعد فوراً مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے جائیں، کہیں گے گھوڑا اور تلوار لائیں. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر معجزات تو پہلے سے ہی عجیب ان کے انوکھے ہیں اور بھی عجیب معجزات ظاہر کرنا شروع کریں. کہتے ہیں دجال کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ بھی کرے، صرف سانس اور آنکھ نگاہ سے ہی دجال بگڑنا شروع ہو جائے گا. ٹیکنالوجی بھی اعلیٰ کوالٹی کی اللہ تعالیٰ دے گی کہ دجال کو دیکھیں گے اور یہودیوں کو دیکھیں گے تو صرف نگاہ جہاں تک کی جائیں گی اور سانس جائیں گی وہ دجال بگڑنا شروع ہوگا اور اس کے ساتھ والے بھی بگڑنا شروع ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ کا تو اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو سمجھا کہ امام مہدی اکیلے چھپے ہوئے ہیں. جب حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گا تو وہ بھاگنا شروع کرے. یہودی بھی عجیب قوم ہے. کہتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں حدیث سن لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے. انہوں نے دجال کو بچانے کے لیے ایک پلین بنایا، اس کا نام ہے حیرون. اور حدیث میں ہے دجال کی جو سواری ہے اس کے کان کے جو پر ہے اس کی مقدار ہے 85 فٹ 40 گز اس کے پر ہوئے. تو انہوں نے 85 فٹ کا اتنا ہی ایک پلین بنایا جس کا نام تھا حیرون، اور اس کو اسی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا لد نام کی بستی میں، وہاں باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے. لیکن کیا میرے دوستوں بھاگ جائے گا؟ وہ نہیں بھاگ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پیچھا کریں گے اور اس کو نیزہ مار کر، کیونکہ مسلمان ڈرے ہوئے ہیں نا، تو نیزہ مار کر قتل کر کے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اس کا خون بتائیں گے. یہ بدبخت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد چلا گیا. بس بڑا سرغنہ قتل ہوا کہ یہودی لوگ بھاگنا شروع کریں گے اور مسلمان پھر ایک ایک کو چن کر قتل کرنا شروع کریں گے. اور حدیث میں ہے ابو داؤد شریف کی اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہودی لوگ درخت اور پتھر کے پیچھے چھپنے لگے. تو وہ جو درخت اور پتھر ہے وہ بھی یہودی سے نفرت کرتا ہے کیونکہ انبیاء کا قاتل ہے، بدبخت ہے. تو درخت اور پتھر بھی آواز لگائے گا مسلمانوں کو، تعال ایھا المسلم ان ورائی یہودی فاقتل، کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر. مسلمان قتل کریں گے. ایک درخت فرمایا الا الغرقد،
ایک درخت ایسا ہوگا جو یہودی درخت ہے، جو یہودیوں کو بچائے گا، ان کی حفاظت کرے گا. اس درخت کا نام ہے غرقد. اس کو انگلش میں کہتے ہیں باکس تھرون. اس کا نام ہے، انہوں نے باکس رکھا ہوا ہے. پوری جھاڑی ہے جس جھاڑی کے اندر پورا بندہ چھپ جاتا ہے. اور ان کو جب معلوم ہوا اللہ کے نبی کی حدیث کی یہ درخت ہمارا ہے، تو انہوں نے 2008 سے 2012 تک پورے اسرائیل میں شجر کاری کی اس درخت کی، کہ یہ بچائے گا. اور ان کو اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم سے زیادہ یقین. اور ہر گھر کے صحن میں انہوں نے یہ درخت لگا دیا. اور لوط نام کی بستی کو انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہے، وہاں پر اپنے مسیحا یعنی دجال کے استقبال کے لیے بنایا، تو اس کے استقبال کے لیے، لیکن آ کر وہاں وہ قتل ہو جائے گا. دجال قتل ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کر بیت المقدس میں کو دفن کر دیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے 40 سال. اور دنیا میں عدل و انصاف اتنا عام ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی مذہب ہی نہیں رہے گا، صرف اسلام رہے گا. دجال کے ساتھ یہودی سب قتل ہو گئے، دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں رہا، صرف مسلمان اور اہل اسلام رہیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مختصر کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے، شادی کریں گے قبیلہ بنو جذام میں، ان کی اولاد ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی یاجوج ماجوج بھی آئے. یہ چائنا وائنا کوئی یاجوج ماجوج نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم وہی ہے جو حضرت امام مہدی کو حکم ہے. جیسے امام مہدی سے کہا تم دجال سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے بھی کہا جائے گا تم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے معجزے سے وہ پہاڑ ان کو چھپا دے گا، یاجوج ماجوج کو وہ نظر نہیں آئے. اب وہ تو ایسی قوم میں بالکل حدبی ینسلون، ہر اونچان سے ڈھلتے ہوئے نیچے آ رہے ہوں گے وہ، اور ہر کتا بلا کھانے پینے کی چیزیں، نہیں کھانے کی چیزیں سب کھا لیں گے. بحیرہ تبریہ کا پورا پانی پی لیں گے، دنیا میں فساد بچائیں گے، جتنے انسان سب کو کھا لیں گے. انسان تو رہیں گے، مسلمان رہیں گے، وہ تو چھپ گئے. دنیا میں کچھ دن رہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مسلمان درخواست کریں گے، حضرت آپ دعا فرما دیں یہ فتنہ کب ختم ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور ان کی دعا کی برکت سے ان کی گردنوں میں ایک کوئی زخم ہوگا، اور اس زخم سے یہ پوری قوم مسلم انسانوں سے لاکھوں زیادہ ہے، پوری زمین پر مر کے پڑی ہوئی ہے، اور زمین پر بدبو پھیل گئی. مسلمان سوچیں گے آپ کیسے اترے، اور اترے تو پھر ہوا بیمار ہو جائیں گے. پھر دعا کی درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت پرندے بھیجیں گے، اور پرندے ان کو اٹھا کر کے کسی جگہ پھینک دیں گے، اور اس کے بعد بارشیں ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دن رہیں گے، پھر انتقال فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ مبارکہ میں مدفون ہوں گے، روضہ مبارکہ میں ان کو دفن کیا جائے گا. ایک جگہ وہاں خالی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1-2 خلیفہ ہوں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے کچھ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر شرک کی طرف جائیں گے. جو مسلمان رہ جائیں گے پکے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ 2 نشانیاں ظاہر کریں گے. ایک تو یہ کہ مغرب سے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں سے سورج نکالیں گے، کیونکہ اس کے بعد توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی. سورج نکلے گا دوپہر تک، زوال یہاں تک آئے گا، پھر دوبارہ واپس چلا جائے گا. اور علماء کہتے ہیں مغرب سے سورج نکلنے کے بعد 120 سال دنیا میں لوگ رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک بیماری بغل میں پیدا کر کے اٹھا دیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں صرف کافر رہیں گے، ان پر قیامت آئے گی. یہاں تک تو بات ہم نے کی ہے کہ دجال آئے گا، اس کا فتنہ آئے گا. امام مہدی کے نام پر بھی بہت سارے لوگ فتنہ کرتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ دجال اور دوسرے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. 2-3 باتیں آپ نے یاد رکھیں. پہلا کام، فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کا علم حاصل. جس کو فتنوں کا علم ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا. مسلم شریف میں ہے عبداللہ ابن مسعود لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، اور کوفہ کے اطراف میں آندھی چلنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ اے ابن مسعود قیامت آ گئی. تو حضرت ابن مسعود اطمینان سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بھائی قیامت نہیں آئے گی اتنی جلدی، جب تک کہ اعماق اور دابق میں روح والے آ کر ٹوٹ نہ جائے، ابھی تو یہ واقعہ نہیں ہوا. تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے جس کو علم نہیں تھا قیامت آ گئی. تو فتنوں کا علم جس کو ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا. نمبر 1.
دوسرا کام فتنوں سے بچنے کے لیے ان علماء کرام کی جہاں مجلس لگے، جہاں بیانات ہو، جہاں علماء کی نشستیں ہوں، ان علماء کی مجلسوں میں علماء کی صحبت پہ جانا، علماء حق کی صحبت پہ جا کر ان سے علم حاصل کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، تاکہ ہم فتنوں سے بچے رہیں۔ یاد رکھنا ہے علماء کی جماعت کے علاوہ اور کوئی جماعت اور تحریک نہیں ہے جو آپ کو فتنوں سے بچائے گی۔ بہت سی تحریکات فتنوں کا شکار ہونے والی ہیں کچھ دنوں میں۔ اور تیسرا کام کرنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع یہ آپ کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ تو ہر مسلمان کو یہ یاد ہونا چاہیے، جس کو یاد نہیں وہ کم از کم سن لیا کرے۔ اور چوتھا کام ہے سادہ زندگی۔ دجال کا فتنہ سیٹلائٹ جہاں بھی ہوگا، انٹرنیٹ جہاں بھی ہوگا وہاں آنے والا ہے، سب جگہ کو متاثر کرے گا۔ جو سادہ مسلمان رہیں گے، چونکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو پہاڑ کے دامن میں ہو، اس کی اپنی بکریاں ہوں، اس کا اپنا گوشت ہو، وہی کھائے، وہی پیے، وہی رہے، تو دجال کے فتنے میں انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ تو اگر بالفرض ہم وہاں نہ بھی جا سکے تو آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ سادہ زندگی رہیں گے، ہم یہودی جو ایجادات ہیں اس کے محتاج نہ بنے گے، انٹرنیٹ کے محتاج، گناہ کے محتاج، چائنیز کھانوں کے محتاج، آئس کریم کے محتاج، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آخری کام کرنا ہے، یہ جو ہمارے دلوں میں وہن اور بزدلی آ چکی ہے اس کو بھی نکالنا ہے۔ موت اپنے وقت پر آنے والی ہے اور وقت پر ہی ہر انسان مرتا ہے۔ اتنا ڈر خوف کر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی ورزش کرے، کم کھائے، کم پیے، تعیش والی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ محترم بزرگ دوستوں، ہماری مجلس 12 بجے تک رہنے والی تھی تو 12 بج گئے ہیں اور سوالات کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن اگر مہدی کے سلسلے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو مجمع میں کھڑے رہ کر سلیقے سے سوال پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال نہ ہو تو جن دن کے ذہن میں کوئی سوال نہ ہو، کیونکہ تفصیل سے گفتگو ہوگی اور ہر پہلو سے کافی واقعی شافی گفتگو ہوگی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی سوال رہا ہوگا ذہن میں۔ لیکن اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور کھڑے رہ کے سوال کرے۔ اچھا، جن کو کوئی سوال نہیں ہے ذہن میں وہ ہاتھ اٹھائے ذرا۔ سب کو اطمینان ہوا بیان سے؟ کس کو ہوا؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات سے ہدایت کر دیں۔ کل کے اعلان سفید کی کیا حالت رہی اس وقت؟ سفید کی کیا حالت رہی اس وقت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ٹائم پر بر صغیر پاک میں کیا حالات رہے؟ حالات ابھی سے خراب ہونا شروع ہو گئے، ممکن ہے کہ اسی طرح کے حالات خراب ہوتے رہیں گے، اور جتنے حالات زیادہ خراب ہوں گے اتنے ہی امن والے حالات آنے کا اشارہ ہوگا۔ تو یہ عرض کر دیا آپ نے کہ خراسان کے لوگ اس پورے علاقے کو اپنے طور پر کوشش کریں گے، وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان